بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امت اسلامیہ پر مدارس کا احسان عظیم۔ جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے خوراک اور پوشاک کو ضروری خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی مسلمان اپنی اسلامی شناخت، تہذیبی خصوصیات اور معاشرتی امتیازات سے وابستگی اور اپنے ملی وجود کی حفاظت کو اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت دیتا ہے۔ وہ کسی دام پر اپنے ملی تشخص اور اپنے امتیازات و شعائر سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چونکہ خوراک سے پیٹ اور پوشاک سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی ایک اہم چیز اور بھی ہے، وہ ہے اس کا دین اور ایمان۔ مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ زندہ رہے گا تو اپنی ان تمام خصوصیات کے ساتھ۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک ملت کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا دشمن ہمارے ملی وجود اور تہذیبی خصوصیات کو چن چن کر ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر آج اسلام اپنی تمام خصوصیات و امتیازات کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو وہ انہی مدارس عربیہ کے زیر احسان، شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی کچی پکی جو مساجد آباد نظر آ رہی ہیں، مختلف تحریکوں کی شکل میں مسلمانوں کی اخلاقی و اعتمادی اور معاشی اصلاح کا جو جال ہر سمت بچھا ہوا ہے، یا کسی بھی جگہ دین کا شعلہ یا اس کی تھوڑی سی رمق اور چنگاری سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ انہی مدارس کا فیض اثر ہے۔ اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم موجود ہوتے، لیکن بحیثیت مسلم نہیں بلکہ ان حیوان نما انسان کے ان تمام درندہ صفت خصوصیات کے ساتھ۔ یہ مدارس جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کا سنبھالنا اور چلانا مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر ان عربی مدرسوں کا کوئی دوسرا فائدہ نہیں تو یہی کیا کم ہے کہ یہ غریب طبقوں میں مفت تعلیم کا ذریعہ ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھا کر ہمارا غریب طبقہ کچھ اور اونچا ہوتا ہے، اور اس کی اگلی نسل کچھ اور اونچی ہوتی ہے، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غور کی نظر اس نقطے کو پوری طرح کھول دے گی۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان مدارس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں: اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں۔ دنیا میں اگر اسلام کے بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں۔ معاشرے کی دینی ضروریات کی تکمیل میں مدارس کی حیثیت اس کسان کی سی ہے جو زمین کے ہموار کرنے، فصل کے اگانے، کٹائی سے لے کر اس غلہ اور اناج کو مارکیٹ پہنچانے تک اپنی ساری توانائی اور قوت اس کے پیچھے صرف کرتا ہے، جو غلہ تمام انسانوں کی آسودگی اور بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ دین کے تمام شعبوں کو زندہ، بیدار اور متحرک رکھنے میں مدارس کی یہی مثال ہے۔ حدیث میں آیا ہے: جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی اس کے لیے بھی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے مثل اجر ہے، یہ چیز ان کے اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں کرے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہے، یہ چیز ان کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے: ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی علم دیا اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔